جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام شرکائے کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سیرت کورس میں آج ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ کل کے گزشتہ 2 سیشنز میں ہم نے سیرت مبارکہ کا معنی اور مفہوم، اہم مآخذ سیرت مبارکہ کی ضرورت و اہمیت، خصوصیات، اردو زبان میں لکھی جانے والی اہم سیرت کی کتابوں کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ کل کے سیشن میں سیرت مبارکہ کا آغاز کریں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں تشریف لائے، جس علاقے میں آپ کی بعثت ہوئی، اس علاقے کے کچھ احوال ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اس وقت کی پوری دنیا، اس کی عمومی حالت کیا تھی، مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ خاص کر جزیرہ عرب، اس میں پائے جانے والے مذاہب کی کچھ گفتگو اس پہ ہو جائے گی، اور عربوں کی اس وقت کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی حالت کیسی تھی، اخلاقیات میں ان کا مقام کیا تھا، اور اسی طریقے سے عربوں کی اپنی تاریخ کیا ہے، خاص کر مکہ مکرمہ میں بسنے والے جو عرب تھے وہ کہاں سے آئے، اور چلتے چلتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو لڑی پہنچی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہماری گفتگو ہو جائے گی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے، سیرت مبارکہ کے مختلف ادوار پہ بات کرنے سے پہلے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کی زندگی کو تفصیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے جزیرہ عرب کو دیکھیے، جزیرہ نما عرب کو، یعنی اس وقت کا جو سعودی عربیہ ہے، یمن، عمان، کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات، یہ جو 7 ممالک ہیں، یہ اس وقت جزیرہ نما عرب کہلاتے تھے، اور اس کا جو حدود اربع ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ مغربی جانب یہ بحر کلزم ہے، جسے بحر احمر بھی کہتے ہیں، بحیرہ روم بھی کہہ دیتے ہیں جسے، یہ ہے، یہ وہی سمندر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا اور رستے بن گئے تھے 12۔ فرعون چلا تھا نا، یہ مصر ہے، اس جگہ پہ امید سکرین آپ کے سامنے ہوگی، تو مصر، فرعون پیچھے چلا موسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ صحرائے سینا جسے کہتے ہیں، وادی سینا بھی کہہ دیتے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے گئے، تو بیچ میں سمندر تھا، اس جگہ پہ آپ نے عصا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پہ راستے بنا دیے 12۔ تو یہ وہی بحر احمر ہے، بحر کلزم ہے، سارے کا سارا یہ جزیرہ نما عرب سے مغرب کی جانب ہے، اور مشرقی جانب اگر دیکھیں تو خلیج فارس ہے، جسے خلیج عرب بھی کہتے ہیں، اور بحر ہند سے ملتی ہے، بحیرہ عرب سے ملتی ہے، یہ وہی، یعنی اس سائڈ پہ آگے یہ بحر احمر ہے، اور یہ سمندر جب نیچے آتا ہے جنوب کی جانب جزیرہ نما عرب کے، تو یہ بحیرہ عرب بن جاتا ہے، بحر عرب بن جاتا ہے، اور جب یہ مشرق میں جاتا ہے تو یہ خلیج فارس بن جاتا ہے، بحر ہند بن جاتا ہے۔ تو خیر، مشرقی جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خلیج فارس، اس جگہ پہ ایران ہے، اور ہند ہے، پاکستان ہے، یہ یعنی یہ ایشیا والا حصہ ہے، تو یہ مشرقی جانب ہے۔ اور اگر جنوب دیکھیں تو جنوب میں بھی سمندر ہے، تیسری سائڈ میں بھی سمندر ہے، 2 تو یہ ہوگی نا، مغرب، مشرق، جنوب، جنوب والی سائڈ پہ بحیرہ عرب ہے، تو یہ بھی سمندر ہے، 3 طرف چونکہ سمندر ہے، اس لیے اسے جزیرہ نما عرب کہتے ہیں۔ جزیرہ نما کہتے ہیں جس کی 3 طرف سمندر ہو، پانی ہو، اور ایک طرف خشکی ہو، تو یہ جزیرہ نما ہے، جزیرے کی طرح۔ جزیرہ کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سمندر ہو، جزیرہ نما جو جزیرے جیسا، یعنی جس کی زیادہ اطراف میں سمندر ہو، 3 طرف میں سمندر ہو، تو یہ جنوبی جانب ہے۔ جنوبی جانب میں آپ دیکھ رہے ہیں جزیرہ نما عرب کے کہ بحیرہ عرب ہے، یہاں یمن، عمان ہے، ہمیر کی بڑی معروف سلطنت تھی، نجران کا جو وفد تھا وہ بھی یمن والی سائڈ پہ ہے، اور یہاں سے مکہ مکرمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں وہ گئے تھے،
مکہ مکرمہ میں، یہ مغربی جانب ہے، جنوبی جانب ہے. اور شمال کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس طرف میں آپ کو فلسطین بھی نظر آ جائے گا، اردن بھی نظر آ جائے گا، شام کا علاقہ ہے، اس وقت کہلاتا تھا یہ شام ہے. یہ شام اور عراق ہے نا، یہ عراق تھا اس طرف اور یہ شام تھا. تو یہ آپ یہ کہہ لیجئے حدود اربع ہے جزیرہ نما عرب کی. ایشیا ہے، یہ والا سارا ایشیا ہے، اور یہ افریقہ ہے. اوپر جا کے اس طرف اگر نقشے بڑے نقشے میں دیکھیں تو یہاں پہ یورپ ہے. تو یہ اس وقت کی معلوم دنیا تھی، اور معلوم دنیا میں مرکزیت آپ یہ کہہ لیں کہ سنٹرل جو ایریا تھا اس وقت کی معلوم دنیا کا، وہ یہی جزیرہ نما عرب تھا. یہ اس کو بعض محققین نے دنیا کا مرکز، آج بھی دنیا کا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. یہ گویا کہ اس کو سینٹرل ہے. اس وقت کی معلوم دنیا میں جو آباد دنیا تھی اس میں جزیرہ نما کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل تھی. اچھا، اس میں مزید یہ سیرت سے ریلیٹڈ چونکہ چیزیں ہیں، اس لیے میں اس کو اسی جگہ پہ چاہتا ہوں کہ کلیئر ہو جائیں. اچھا، جزیرہ نما عرب کے بھی آگے 3 حصے ہیں. جزیرہ، یہ پورا جو جزیرہ نما عرب ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابتدا میں آپ نے جن لوگوں کو مخاطب کیا، اور جو آپ کے وصال تک جو ایریا سارے کا سارا اسلام جس پہ غالب آ گیا تھا، وہ دین بن چکا تھا وہاں پہ، وہ یہ سارا، اس کے بھی 3 حصے ہیں. پہلا حصہ بالکل بحر احمر کے ساتھ ملا ہوا حصہ، یہ تہامہ کہلاتا تھا. تہامہ جو ساحلی پٹی ہے ہمیر سے، یمن سے لے کے اوپر تبوک اور سینا تک، یہ پٹی جو ہے یہ تہامہ کہلاتی تھی. اس کو تہامہ کہتے تھے. تہامہ سیرت میں چونکہ آپ پڑھتے ہیں یہ والا لفظ آتا ہے، تو تہامہ یہ ساحلی پٹی ہے. تہامہ یہ والی، یہ پوری لائن جس طریقے سے میں کرسر لے کے گیا. اچھا، اس کے ساتھ اسی کے محاذ میں اس کی برابری میں جو دوسری پٹی ہے جس میں مکہ مکرمہ بھی آئے گا، مدینہ منورہ بھی آئے گا، ساحل سے ہٹ کے جو دوسری پٹی ہے وہ حجاز کہلاتی تھی. وہ بھی ایسے ہی، یعنی شمالن جنوبن ہے، شمالن جنوبن حجاز. ٹھیک، بیچ کا یہ جو ایریا ہے، مکہ مکرمہ آئے گا، مدینہ منورہ بیچ میں آ جائے گا. تو یہ والا دوسرا حصہ جو تھا یہ آج بھی حجاز، پہلے پورے کے پورے جزیرہ عرب کو حجاز کہا جاتا تھا سعودی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے، آل سعود کے آنے سے پہلے یہ سارے کا سارا حجاز کہلاتا تھا. اور حجاز تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو تہامہ کے ساتھ والی پٹی وہ حجاز کہلاتی تھی. اچھا، ان 2 کے علاوہ آگے نجد ہے. یہ دیکھیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو واقعہ پیش آیا تھا 70 حفاظ صحابہ اکرام کی شہادت والا، وہ نجد کا وہی آیا تھا. اس وقت سردار آیا تھا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا معلمین کا. آپ نے 70 حفاظ کو بھیجا اور شہادت ہو گئی. تو نجد کا علاقہ، یہ جو آل سعود ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہی سے، اسی جگہ سے یہ آئے اور پھر اس طریقے سے ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو خیر، یہ 3 حصے ہیں جزیرہ نما عرب کے. تہامہ بالکل ساحلی پٹی، اس کے ساتھ اس کے محاذ میں دوسری پٹی جس میں بیت اللہ، مدینہ منورہ وغیرہ آئیں گے، وہ حجاز کہلاتی ہے، اور اس سے آگے کا علاقہ جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے. میرے خیال میں یہ والا حصہ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. یعنی میپ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں. یہ مکہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل سینٹر میں ہے جزیرہ نما عرب کے. اگر آپ یمن سے شام جانا چاہتے ہیں تو مکہ سے گزریں گے، اور شام سے اگر آپ یمن آنا چاہتے ہیں، حمیر آنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ نے مکہ مکرمہ سے گزرنا ہوگا. تو یہ مکہ مکرمہ، یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ کے مضافات میں، پھر مدینہ منورہ کی طرف. یہاں یہ مدینہ منورہ، یعنی مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے مدینہ منورہ، مکہ سے شمال کی طرف ہے مدینہ منورہ. تو مدینہ منورہ، اور پھر آہستہ آہستہ مدینہ منورہ سے پھیلتی پھیلتی دعوت یمن میں بھی پہنچی ہے، عمان میں پہنچی ہے، بحرین، نجد کا علاقہ، اور تبوک، اور یہ ساری جو ساحلی پٹی تو ہے، یہ شمال کی جانب میں جو سرحدی پٹی تھی اس تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانہ میں، یہ بہت بڑا ایریا، یعنی آج تقریباً 7 کے قریب ممالک ہیں.
23.5 سال کے مختصر سے عرصے میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتح کر لیا، بلکہ اسلام کا جو پھریرا تھا، جو پرچم تھا، وہ ان علاقوں میں لہرانے لگا۔ یہ سارے کے سارے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ خیر، یہ سیرت مبارکہ کے حوالے سے نقشہ تھا، اس کی اہمیت تھی، میں نے آپ سے خلاصتاً جو ہے وہ عرض کر دی ہے۔ سیرت مبارکہ میں آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے، یعنی آگے جو ہمارے 3 سیشن چلیں گے آج سمیت، آگے کے 2 سیشن، ان میں ایک تو سیرت مبارکہ کے مختلف ادوار ہیں، وہ ہمارا موضوع گفتگو رہیں گے، اور دوسرے نمبر پہ ان ادوار میں جو مختلف واقعات ہیں پیش آئے ہیں، ان سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اچھا، ادوار میں اگر دیکھیں تو وہ 3 دور ہیں۔ سیرت مبارکہ کو اگر آپ ادوار میں تقسیم کریں تو بنیادی طور پہ 3 حصے بنتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے کی زندگی اور اس سماج اور معاشرے کے حالات۔ بعثت مبارکہ سے قبل یہ عنوان ہے، اور اس کے نیچے بھی قبل سے اگر آپ بعثت مبارکہ سے پہلے، ظاہر بات ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے، اور پھر آپ کو نبوت ملی۔ ولادت سے بھی پہلے اس سماج اور معاشرے کے حالات ہیں جس جگہ آپ مبعوث ہوئے۔ وہ سماج کیا پہلے سے ہی بڑا دیندار سماج تھا؟ اس میں بڑے عبقری قسم کے لوگ رہتے تھے، اور بڑی دنیا کے اندر اس کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا، بڑی پولیٹیکلی بڑا منظم اور مستحکم وہ سماج اور معاشرہ تھا، معاشی طور پہ بڑا مستحکم تھا؟ کیا تھا؟ یا اس کے بالکل برعکس تھا؟ یعنی اس وقت کا جو سماج، اس کے احوال کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی محنت کے نتیجے میں آنے والی جو تبدیلی اور انقلاب ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکیں۔ تو پہلا حصہ مختلف ادوار میں سے بعثت مبارکہ سے قبل، اس میں جزیرہ نما عرب کے حالات بھی آ جائیں گے، جن کا میں نے مختصر نبی محلے کے حوالے سے ذکر کر دیا، یہ بھی بعثت سے قبل کے اس میں آ گیا۔ اور اسی طریقے سے اس علاقے میں جو جزیرہ نما عرب تھا، اس میں پائے جانے والے مختلف مذاہب، اس علاقے کی سیاسی پولیٹیکل حیثیت کیا تھی، اور سماجی اور معاشرتی معاشی ان کے حالات کیسے تھے، بڑے ویل سیٹلڈ لوگ تھے یا اس میں طبقات تھے، غربت تھی، افلاس تھا، امیر لوگ بھی موجود تھے، تو کیا صورتحال تھی؟ تو جزیرہ نما عرب کی جو مختلف احوال ہیں، یہ بعثت مبارکہ سے قبل والے عنوان میں پہلے دور میں آ جائیں گے۔ دوسرا دور جسے ہم دوسرے حصے میں ذکر کریں گے، دوسرے سیشن میں ذکر کریں گے، وہ مکی دور نبوت ہے، 13 سال پہ مشتمل۔ تیسرے نمبر پہ مدنی دور نبوت، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حاصل ہونے والے اسباق۔ بعثت مبارکہ سے قبل والی میں نے عرض کیا کہ شک میں جاہلی عرب سماج آ جائے گا، ولادت مبارکہ، بچپن، جوانی۔ مکی دور میں 13 سالہ نبوی دور آئے گا، بعثت سے لے کے ہجرت مدینہ تک۔ بیچ میں ظاہر بات ہے کہ مختلف واقعات ہوئے، خفیہ طور پہ دعوت چلتی رہی، اس کے بعد پھر مسلمانوں پہ تکلیفیں اور ایذاؤں کے بازار گرم کیے گئے، ہجرت حبشہ ہوئی۔ الحمدللہ، تو ہجرت حبشہ ہوئی 2 مرتبہ۔ شاہ حبشہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کا اظہار فرمایا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں پہ تکلیفوں کے بازار گرم کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے قبیلے کے ساتھ، پورے خانوادے کے ساتھ شیر ابی طالب میں محصور رکھا گیا۔ آپ کے اہل خانہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا، عام الحزن آیا، اور اس طریقے سے طائف تشریف لے گئے، اور طائف کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف میلوں میں تشریف لے جاتے تھے، دعوت کے لیے آپ نے جو حکمت عملی اپنائی، اور اسی طرح مدینہ منورہ سے لوگ حج کے لیے تشریف لائے، بیعت ہوئی آپ کے دستے مبارک پہ، اور اس طریقے سے مدینہ منورہ جانے کا ماحول بنا، ہجرت کا ماحول بنا۔ تو مکی دور میں ظاہر بات ہے کہ بہت سے واقعات ہیں اور بہت اہم دور ہے۔ قرآن کریم کا کل ہم نے دیکھا چارٹ میں کہ more than 70% قرآن کریم مکی دور میں نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد مدنی دور ہے، اور مدنی دور ظاہر بات ہے اس کے اپنے واقعات ہیں، جنگیں ہیں، جنگیں ساری کی ساری مدینہ منورہ کے دور میں لڑی گئی ہیں، اور خاص کر ان میں سے بھی ابتدائی جو 6 سال ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بہت سے دیگر قسم کے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو منافقین کا سامنا کرنا پڑا جو مکہ مکرمہ میں نہیں کرنا پڑا تھا۔
وہاں جو مسلمان تھا وہ مسلمان تھا، جو غیر مسلم تھا وہ غیر مسلم تھا. یہاں ایک تیسری کیٹیگری سامنے آ گئی جو ظاہرتاً تو مسلمان تھے لیکن حقیقت میں دل کے اعتبار سے وہ منافق تھے. ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اپنائی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ ان کے ساتھ سخت قسم کا جہاد کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیرت مبارکہ بتاتی کبھی بھی منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اللہ کا حکم بھی تھا جہاد کرنا تھا. تو کیسا جہاد کیا آپ نے؟ منافقین کے خلاف جہاد کی نوعیت کیا تھی؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مدنی دور میں پیش آیا، یہ ہم ڈسکس کریں گے. وہ حکمت عملی کا جہاد تھا، وہ اس کی نوعیت کیا تھی. اور یہود مدینہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ، تو یہ سارے کے سارے مدنی دور میں آئیں گے، اور ان سے پھر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی ہے، جو ظاہر بات ہے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، تو ہمیں کیا سبق اسباق ملتے ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. تو 3 ادوار میں نے عرض کیا، بعثت مبارکہ سے قبل، مکی دور، مدنی دور، یہ 3 حصے ہیں ہمارے ان 3 سیشنز کے. بعثت مبارکہ سے قبل یہ عنوان ہے، یہ پہلا دور ہے. اس میں جو ہماری گفتگو ہوگی وہ زمانہ جاہلیت کی مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی زندگی. ٹھیک، جاہلی عرب، یعنی اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر بعثت مبارکہ سے قبل آپ کی ولادت ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کی جوانی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارا انشاءاللہ موضوع گفتگو ہوں گی. بعثت مبارکہ سے قبل اگر دیکھیں ہم گفتگو کریں گے، مذہبی حالت کے حوالے سے بات کریں گے، اس وقت کی جو سیاسی حالت تھی اس پہ بات کریں گے، معاشرتی اور معاشی حالت پہ بات کریں گے، اور ان چند موضوعات کا احاطہ کرنے کے بعد آگے چلیں گے. مذہبی حالت، جزیرہ نما عرب سے پہلے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی مذہبی حالت کو دیکھ لیجئے. یعنی صرف جزیرہ نما عرب کو چھوڑیے، مذہب کے حوالے سے دنیا کی اس وقت کی حالت دیکھی کہ وہ کیا تھی. دنیا میں کتنے مذاہب پائے جاتے تھے، کون کون سے تھے، اور کن کن علاقوں میں تھے. تو اگر دیکھا جائے دنیا میں تقریباً 7 یا 8 مذاہب تھے اس وقت. آپ 8 کر لیں، یہاں میں نے 7 نقل کیا، پچھلے سیشن میں مجھے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ گئی. تو تقریباً 7 یا 8 مذاہب تھے. یہودیت بہت بڑا مذہب تھا. عیسائیت، ظاہر بات ہے کہ رومن امپائر جو تھی، کیسر، اور کیسر نے عیسائیت قبول کر لی تھی. اس کے بعد جتنی بھی رومن امپائر تھی افریقہ میں، ساتھ میں یورپ میں، اور ایشیا کا ایک حصہ تھا جس میں شام، فلسطین اور یہ والے علاقے آتے تھے، تو ان میں عیسائیت، ان کے پاس سیاسی قوت بھی تھی، مذہب بھی تھا. وہ مجوسیت ایران میں تھی. بت پرستی یا ہندو مت آپ اسے کہہ لیجیے، شرک تھا. وہ مشرقین مکہ والے، ان کی اپنی نوعیت تھی، اور ہند میں اس وقت جو ہندو مت تھی اس کی اپنی ایک نوعیت تھی. خیر وہ بھی ایک اس کے پیروکار تھے. بدھ مت تھا. سابیت تھی، یعنی جو مظاہر فطرت، ستاروں کی، چاند کی پرستش کرنے والے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ 8ویں نمبر پہ حنفاء تھے. وہ بھی لوگ موجود تھے، جزیرہ نما عرب میں بھی موجود تھے، اور ان میں سے کئی ایک کے نام بھی ہمیں کتب سیرت میں، تاریخ میں ملتے ہیں. تو یہ تقریباً 8 قسم کے آپ یہ کہہ لیں کہ لوگ پیروکار تھے، مختلف 8 قسم کے مذاہب کے، نظریات کے. ان میں حنفاء تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت کا دین جو تھا وہ حنیفیت ہی تھا. قرآن کریم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیف کا لفظ استعمال کیا، حنیفہ، اور حنفاء کی اصطلاح میں ملتی ہے. تو اس وقت کا جو دین تھا وہ حنیفیت تھا. اس کو نکال کے بقیہ جو مذاہب تھے، جن میں یہودیت، عیسائیت، آسمانی مذاہب تھے، بقیہ مجوسیت تھی، شرک تھا، بدھ مت تھا، ہندو مت تھا. تو یہ سارے کے سارے ایک عجیب قسم کی شکل اختیار کر چکے تھے. یعنی مذہب کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا کوئی ضابطۂ حیات دینا. اب یہ ضابطۂ حیات نہ یہودیت مکمل طور پہ دے رہی تھی، نہ عیسائیت دے رہی تھی، نہ مجوسیت، نہ بدھ مت، نہ ہندو مت، نہ بت پرستی، نہ سابیت. یہ مختلف قسم کے اوہام کا، مختلف قسم کے وساوس اور تصورات کا، مختلف قسم کے آپ یہ کہہ لیں کہ نظریات کا یہ بن چکے تھے، مرکز بن چکے تھے، شکل اختیار کر چکے تھے یہ والے مذاہب.
اگر آپ عیسائیت کو دیکھیں اور مولانا علی میاں رحمہ اللہ کی کتاب آپ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین یا انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات، یہ کتاب کا نام ہے اردو میں، یا اسی طرح سے ان کی جو سیرت پہ ایک کتاب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کتابوں کے بالکل آپ شروع سے پڑھیں پہلے چیپٹرز تو پتہ چلے گا کہ اس وقت جو دنیا کی مذہبی حالت تھی وہ اب یہ کہہ لیں کہ مذہب برائے نام تھا، روح اس سے نکل چکی تھی. پادری ہوتے تھے اور جنتوں کے سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے. تو کون تھی اس وقت؟ یعنی بادشاہ، اس طریقے سے سرمایہ دار اور پادری، یہ تین گروہ مل کے لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. جو مذہب تھا وہ سہولت کار بن چکا تھا سیاست کا اس طرح سے کہ وہ ان کو جواز فراہم کرتا تھا بادشاہ کو کہ جو بھی وہ کرنا چاہیے کر لے. وہ کہ اتھارٹی اس وقت اتنا وہ ہو چکا تھا کہ پادری جو تھا اس کے آگے کسی کی کوئی نہیں ہے. ایون کہ بادشاہ جو تھا وہ بھی ایک طرح سے اس کا ماتحت ہوا کرتا تھا، یعنی اتنی اس کے پاس پاور تھی. اور عبادت جو تھی وہ رہبانیت کو عبادت کی معراج سمجھا ہوا تھا کہ الگ تھلگ رہنا ہے شہروں سے اور جا کے جنگلوں میں، بیابانوں میں، غاروں میں اور اس طریقے سے دور دراز بستیوں سے دور جا کے وہ الگ تھلگ رہنا ہے، وہی عبادت کی معراج سمجھا جاتا تھا. اسلام میں تو عبادت جو تھے ہر عمل کو، یعنی اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری نیتیں ہمارے اس بولنے، ہمارے سننے کو، پڑھنے لکھنے کو عبادت بنا دیں گی. انما الاعمال بالنیات، کام کرنا، بال بچوں کا پیٹ پالنا، ان کے لیے رزق حلال کمانا، وہ ہمارے لیے عبادت ہے. کوئی بھی کام اللہ کی یاد کے ساتھ کرنا، کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد، وہ عبادت ہے ہمارے لیے. وہ لوگ نہیں، وہ کہتے تھے کہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کٹ آف ہو جائیں ہر چیز سے. اور پھر وہاں تعلیم جو تھی اس پہ بھی اجارہ داری تھی، جس طریقے سے ہندوؤں کے ہاں اس طرح کا وہ رہا، آج بھی کسی نہ کسی درجے میں ہمیں سننے میں چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہاں تو جو ایک مذہبی پس منظر رکھنے والے جو ہوتے تھے وہی تعلیم حاصل کر سکتے تھے عیسائیت کے اندر. تو جو اس وقت دنیا کا ایک بڑا مذہب تھا جس کے پاس سیاسی قوت بھی تھی، اس کی یہ حالت ہے، بقیہ کی حالت آپ اس پہ قیاس کر سکتے ہیں. تو دنیا کو یعنی مذہبی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ایک نئے مذہب کی، ایک نئے نظام کی اس وقت شدت سے ضرورت محسوس کر رہی تھی، جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت ہوئی ہے. تو یہ تین گویا کہ میں نے عرض کیا کہ بعثت مبارکہ میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے دنیا کی اس وقت کی مذہبی حالت. اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت جو مختلف مذاہب تھے وہ کن کن علاقوں میں تھے. اب تین بر اعظم ہمارے آپ کے سامنے، یہ اوپر والا یورپ، یہ جس میں ایران، ہندوستان، جزیرہ عرب لکھا ہوا ہے، یہ سارے کے سارا ایشیا ہے، اور یہ افریقہ ہے. ایشیا کو اگر آپ دیکھیں، بلکہ افریقہ کو پہلے دیکھ لیں، افریقہ سارے کا سارا یہ رومن امپائر کے زیر تسلط تھا. اور رومن امپائر اس وقت یعنی اس میں بھی آگے تقسیم تھی، ایک مشرقی ایک مغربی، وہ ان کی بن چکی تھی، لیکن تھے وہ عیسائی. اور یورپ کا ایک حصہ جس میں قسطنطنیہ اور اس کے مضافات شامل تھے، روم کر لیں، اٹلی کر لیں، اور اس کے قریب میں جو اس کی تاریخ معلوم، بقیہ کی تو تاریخ ہمیں معلوم نہیں نہ ہوتی. اچھا، یہ ساتھ میں پورا افریقہ، اور ایشیا میں سے شام، اردن، فلسطین، مصر تو چلو افریقہ میں آ گیا. تو یہ والے جو علاقے تھے، حتیٰ کہ جزیرہ عرب کا جو شمالی حصہ ہے، اس میں آل غساسنہ کا نام آپ سنیں گے، آل غسان، وہ بھی عیسائی تھے. انہوں نے بھی، وہ تھے عرب لیکن انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رومن امپائر کا تسلط کہہ لیں یا عیسائیت جو تھی اس وقت، جو عیسائیت تھی وہ تقریباً پورا افریقہ، یورپ کا ایک حصہ، اسی طریقے سے ایشیا کا جو آباد حصہ تھا اس میں سے بھی بڑا یعنی ایک بڑا رقبہ جو تھا، خاص کر یہ شام، اردن، آج جو ہے فلسطین، اور اس طرح نیچے اگر آ جائیں جنوب کی طرف جزیرہ عرب کے، یہ جو یمن تھا، اس طرح حمیر کی یہاں سلطنت تھی، یہ نجران کے عیسائی یہاں سے گئے تھے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سے مباحثہ کرنے کے لیے. تو یہ والا سارا جو تھا یہ عیسائی تھے. دنیا کے اتنے بڑے حصے پہ عیسائیت ہونے کے باوجود دنیا کو کیا دے رہے تھے؟ ان کے پڑوس میں ایسی مثالی جہالت تھی جزیرہ عرب میں کہ آپ کو لکھنے پڑھنے والے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے. فصاحت تھی، بلاغت تھی، شعر و شاعری تھی، سچائی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے سے مال چھین کے کھایا کرتے تھے، فقراء کی یونینز بنی ہوئی تھی. تو عیسائیت نے جس جزیرے کو آپ دیکھیں نا، ہم پریکٹیکلی اگر تھوڑی گفتگو کریں تو دنیا کا جو اس وقت کا سب سے بڑا مذہب ہے، اس کی حالت کیا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد گھرے ہوئے، یعنی جس کو اس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا جس زمین کے حصے کو، اس پہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکا. آگے اگر اس کی اثر اندازی ہی نہیں ہے تو خود اس کی روح کتنی کو مضبوط ہوگی یا کتنی کمزور ہو چکی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا مذہب تھا. اچھا، دوسرے نمبر پہ یہودیت تھی. وہ یہاں مختلف قبائل کے اندر موجود تھی، خاص کر مدینہ منورہ میں ان کے مختلف قبائل تھے، اور ان کی حالت بھی ظاہر بات ہے کہ اجارہ داری والی تھی. اور کس طریقے سے وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بعد کے جو واقعات ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کی آیات کو بیچا کرتے تھے پیسوں کے بدلے میں. یہ ہمیں احادیث سے واقعات معلوم ہوتے ہیں. وہ بھی یعنی داخلی طور پہ خود اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ ایک خاص زمانے تک تھے، اس لیے وہ ان کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی. اچھا، یہ دو ہو گئے نا، یہودیت اور عیسائیت. آپ شرک کو دیکھ لیں. شرک بھی جزیرہ عرب میں موجود تھا. خاص کر ہم دیکھیں گے آج کے سیشن میں ابھی بھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری کہ مکہ مکرمہ اور طائف یہ شرک کے گڑھ تھے. مدینہ منورہ میں بھی تھا، وہاں بھی مشرکین کے تھے، لیکن جو ان کی میجورٹی تھی، جو ان کی اکثریت تھی، وہ ان دو ایریاز میں تھی. اچھا، یہ شرک ہو گیا. مجوسیت کو دیکھ لیں. پوری پرشین امپائر تھی، یعنی دو مذہب اس وقت ایسے تھے کہ جن کو ریاست اور سیاست کی پشت پناہی حاصل تھی، اور دونوں اس وقت کی سپر پاورز تھی. وہ ایک پرشین امپائر تھی اور دوسری رومن امپائر تھی. دونوں کے پیچھے، پرشین امپائر کے پیچھے مجوسیت کھڑی تھی اور رومن امپائر کے پیچھے عیسائیت کھڑی تھی. ان کی آپس میں ٹسل چلتی رہتی تھی. قرآن کریم میں الف لام میم غلبت الروم وہ آیت جس میں ان کے آپس میں چپکلش کا تذکرہ ہے کہ ایرانی غالب آ گئے تھے، پھر عنقریب عیسائیوں کے غالب آنے کی بشارت دی گئی تھی، کیونکہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، ایک آسمانی مذہب تو تھا. تو یہ چوتھے نمبر پہ مجوسیت. اچھا، ہندو مت اور بدھ مت وہ ہندوستان اور اس کے مضافات میں تھی، آج کا جو ہندوستان ہے. اور یہ دنیا اس وقت کی معلوم دنیا تھی، اور اس کی مذہبی حالت، یعنی آسٹریلیا اور امریکہ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے نا اس وقت میں. تو یہی معلوم، یہی لگتا اس وقت تھا کہ یہی دنیا ہے بس. اور اس وقت دنیا میں جو مذاہب تھے ان کی حالت آپ کے سامنے ہے. مزید اگر آپ اس میں مطالعہ کرنا چاہیں تو انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات اور نبی رحمت، دونوں سید ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان کے بالکل ابتدائی ابواب سے آپ اچھا خاصا مواد اور اس وقت کی جو صورت ہے مذہبی حوالے سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، ہم یہ جو عرب یہ تو ہم نے عمومی دنیا کی حالت بیان کی. اب دیکھتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے اندر کیا تھا. دنیا کے اندر تو مذہبی حالت دنیا کی یہ تھی. پولیٹیکلی بھی میں نے تھوڑا سرسری عرض کر دیا کہ دو اس وقت بلاک تھے، ایک رومن امپائر تھی اور دوسری پرشین. رومن کے بھی دو بن گئے تھے آگے، ایک قسطنطنیہ تھا، دوسرا اٹلی میں تھا، روم میں تھا. روم میں دو ان کے بلاک بن چکے تھے، لیکن عیسائیت تھی وہ، خیر اس لیے ہم اس کو الگ نہیں کر رہے. تو پولیٹیکل اور مذہبی حالت دنیا کے آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ جزیرہ عرب کے اندر حالت کیا تھی. اچھا، یہ جاننا کیوں ضروری ہے جو ہم بات کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم سمجھ سکیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلیاں لائی ہیں اس وقت کیا تھا، آپ کی تشریف آوری کے بعد 23.5 سال میں کیا ہو گیا، وہ ہم موازنہ کر سکیں. اس لیے ہم اس پہ گفتگو ضروری سمجھتے ہیں. عہد نبی کے معاشرے کو سمجھنے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نافذ کردہ اصلاحات کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دور جاہلیت کے عرب سماج پر ایک طاہرانہ نظر ڈال لی جائے. دور جاہلیت کا جو عرب سماج تھا، دنیا کی حالت تو آپ نے دیکھ لی، عرب سماج پہ بھی نظر ڈال لی جائے. بیشت نبوی سے قبل کے عرب معاشرے کی خوبیوں اور خامیوں کا ہلکا سا نقشہ کھینچ دیا جائے تاکہ ان بنیادوں کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے جن پر عہد نبوی میں مدنی معاشرے کی اٹھان ہوئی. ضروری ہے. اچھا، جاہلی عرب جو تھا
وہ ایک غیر ترقی یافتہ سماج تھا. اس کے ارد گرد عیسائیت تھی، یہودیت کے بیچ میں قبائل بھی موجود تھے، اور اس کے جنوب میں عیسائیت تھی، اس کے شمال میں، اس کے مغرب میں عیسائیت تھی، اس کی مشرق میں مجوسیت تھی. آج بھی جو پرشین گلف ہے وہ بالکل اس کے اس طرف آتی ہے، مشرق کی طرف آتی ہے. تو یہ سارا کچھ تھا، اور اس کے بیچ میں جزیرہ عرب تھا، اور وہ ایک غیر ترقی یافتہ سماج تھا، مرکزیت سے معروم تھا. کوئی ان کی مرکزیت طوائف الملوک کی تھی. یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ جزیرہ عرب یہ ایک ملک ہو، ایک سلطنت، اس کا ایک بادشاہ ہو، اور اس کے پھر آگے گورنرز ہوں. نہیں، بلکہ اس میں سینکڑوں قبائل تھے، اور ہر قبیلہ اپنی ذات میں مستقل سلطنت تھا، مستقل ریاست تھا. اس کا اپنا داخلی پولیٹیکل سسٹم تھا، اس کے دوسرے قبائل کے ساتھ تعلقات کی اپنی پالیسی تھی، اور ان کے جو معاشی جو حالات ہیں ان کے استحکام کے لیے ہر ایک کی اپنی اپنی پالیسیز تھی. ہر قبیلہ دوسروں کے ساتھ دفاعی، داخلی، خارجی تعلقات قائم کرنے میں آزاد تھا. کسی کی کوئی رٹ نہیں تھی اس پہ. اور یہی وجہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے آپ علاقے میں کئی ایک سٹیک ہولڈرز لے آئیں، اور ہر ایک کو آپ سربراہ بنا دیں، اور اس کی کوئی حد بندی بھی نہ ہو، اس کے اپنے قبیلے کی، اس کے اپنے علاقے کی، تو پھر کیا ہوگا؟ طوائف الملوک کی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. اور یہی ہوتا تھا. کبھی بکر نے تغلب پہ حملہ کر دیا، تغلب نے بکر پہ حملہ کر دیا، اوس نے خزرج کو ختم کر دیا، خزرج نے اوس کے لوگوں کو مار دیا، خزاع جو ہے وہ جرم والوں پہ آ گئے، جرم والوں نے یہ کر دیا. تو یہ آپس میں کیا ہوتا تھا؟ ان کی یہی لڑائی رہتی تھی، اور آئے دن نئی نئی لڑائیاں، اور ایک ایک لڑائی میں سالوں گزر جاتے تھے. یعنی 40 ایک گھوڑے پہ لڑائی ہوئی، 40 سال لگ گئے اس کو سیٹ کرنے میں. اوس و خزرج کے اگر آپ حالات پڑھیں تو جو مدینہ منور جو یعنی بعد میں جب انصار بنے تو ان کی زندگیاں کیسے بدل گئی. یعنی اس لیے یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا چیز آ گئی تھی ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، کہ وہ جو ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے، وہ جو ایک دوسرے کے سر قلم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، جن کا گزر بسر دوسرے کے مال سے ہوتا تھا، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے، وہ سارے ایک دوسرے کے جان نثار کرنے والے بن گئے. کیا ہوا تھا؟ یعنی یہ اس لیے اس وقت کے حالات ضروری. اچھا، مرکزیت نہیں تھی، طوائف الملوک کی تھی، ساتھ میں طبقاتی تقسیم تھی. امیر غریب، اور غلام آزاد، سیاہ سفید، ٹھیک ہے، حبشی ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے. اور پھر عربیوں میں اگر داخلی تقسیم تھی، طبقاتی تقسیم تھی. قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے تھے، بقیہ کو اپنے قریب، اور پھر جو ان کے نیچے تھے ان میں سے بھی کوئی ایک جو ہے وہ دوسرے کو اپنے سے اوس کہتے تھے کہ ہم افضل ہیں، خزرج والے جو ہیں وہ ہم سے نیچے ہیں. خزاع والے کہتے تھے کہ ہم جرہم والوں کو اس لیے نکال دیں گے کیونکہ ہمارا حق ہے یہاں پہ. اور بقیہ جو قبائل تھے وہ اس طریقے سے ہر ایک اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں سب سے افضل ہوں. جو خاص کر قریش جو تھے، یہ تو مکہ مکرمہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے، مکہ مکرمہ حاجیوں کے خادم ہونے کی وجہ سے، ان کا تو ایک مذہبی ان کو وہ بھی حاصل تھا، مذہبی سپورٹ بھی حاصل تھی. لہٰذا یہ جب حج کے موقع پہ وقوف عرفات ہونا ہوتا تھا تو یہ وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں رہتے تھے. کہتے تھے کہ عرفات میں جانا تو عام لوگوں کا کام ہے، ہمارا حج یہی ہو جاتا ہے مزدلفہ میں رہتے ہوئے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. تو یہ اپنے آپ کو جس طریقے سے ہمارے پڑوس میں ہے نا، ابھی بھی طبقاتی تقسیم موجود ہے. اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشروں کے اندر بھی موجود ہے. ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کو بہت منظم طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا نہیں گیا، لیکن ہم ہیں. آج دیکھ لیں ہمارے یہاں کس طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے. ہمارے معاشرتی ہمارے جو چھابڑی فروش ہیں یا ہمارے خانہ بدوش ہیں، ان کو آئیڈینٹی حاصل نہیں ہے. یعنی ان کو آئیڈینٹی حاصل نہیں ہے. بہت سے ہمارے دوستوں نے کام شروع کیے خانہ بدوشوں میں، تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. یعنی ایک ایکسٹریم سطح ہے طبقاتی تقسیم اس سماج اور معاشرے میں بھی. تو یہ ہم اس لیے چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں ہمارے اندر خدا نخواستہ اس وقت جو تنزل اور انحطاط کا شکار دنیا تھی،
اور تنزل اور انحطاط کا شکار کیوں ہوئی؟ ان کے اندر مرکزیت نہیں تھی، ان کے اندر طوائف الملوک کی تھی، طبقاتی تقسیم تھی، ان کے اندر طبقات بنے ہوئے تھے بہت بہت. تو ہم یہ اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہیں خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ خرابیاں تو نہیں آ گئی. یعنی ایک تو پس منظر یہ ہے پڑھنے کا کہ سیرت مبارکہ کو صحیح سے سمجھ سکے، اور دوسرا اس کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہم اپنا محاسبہ سیاست کر سکیں. خدا نخواستہ ہمارے اندر تو یہ خرابیاں موجود نہیں. تو یہ پولیٹیکل اس وقت حالت تھی عرب سماج کی، جو جس کو ہم جاہلی عرب کہتے ہیں، ان کی یہ کیفیت اور اس وقت کے حالات تھے اگر آپ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں. اچھا، ان کے اگر مذہبی حوالے سے دیکھیں، ایک تو مذہبی حوالے سے ہم نے پوری دنیا کی دیکھ لی نا. دوسرے نمبر پہ اگر خاص عرب کو دیکھیں، جزیرہ نما عرب کو دیکھیں، تو اس وقت جزیرہ نما عرب کے اندر مذاہب کون کون سے تھے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 3 قسم کے یا 5 قسم کے کہہ لیں مذاہب تھے. ایک یہودیت جو مدینہ منورہ اس کے مضافات میں تھی، عیسائیت جو جزیرہ عرب کے بالکل جنوب کی طرف تھی، نجران، حمیر کے علاقے. دوسری بت پرستی یا شرک جو مکہ مکرمہ اور طائف کے قرب و جوار میں تھا. اور چوتھے نمبر پہ صابیت جو ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتے تھے، مظاہر فطرت کی عبادت کرنے والے. اور 5ویں نمبر پہ حنیفیت جو اکا دکا لوگ نظر آتے تھے، اور ان میں سے چند ایک کے نام بھی ہمیں کتب سیرت میں ملتے ہیں. تو یہ تقریباً مذہب کے حوالے سے یہ 5 قسم کے تھے. ان میں سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 1300 سال تک نبر آزما ہونا پڑا، اور مکہ مدینہ منورہ بھی جا کے جو ابتدائی 2 سے 3 سال یا ابتدائی 5-6 سال کہنے بلکہ، وہ مشرکین تھے. مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سامنے سب سے پہلے مد مقابل بن کے کھڑے ہوئے. آپ کے گھر کے اپنے قبیلے کے لوگ، قریش کے لوگ کھڑے ہوئے. تو وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے آخرت کے بارے میں نظریات کیا تھے، یہ بھی ہم تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی دنیا کی عمومی مذہبی حالت آ گئی، جزیرہ نما عرب کی مذہبی حالت آ گئی، پھر اس جزیرہ نما عرب میں جو پائے جانے والے 5 مذاہب تھے ان میں مشرکین ان کی مذہبی حالت کیا تھی. تھوڑا ڈیٹیل سے دیکھیں. مابعدت طبیعاتی یعنی میٹا فزیکلی ان کے اس کے بارے میں نظریات کیا تھے. نمبر 1، وہ اللہ رب العزت کے وجود کے قائل تھے. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ مشرک تھے، مشرک ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے انکاری تھے. اللہ کو مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ بت پرستی بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے. اور اس کے بارے میں ان کا شرک کیوں کرتے تھے اس کے بارے میں وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے تھے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ان کی عبادت بتوں کی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں. اور بت پرستی کے اتنے زیادہ دل دادا تھے کہ ہر گھر میں بت تھا، ہر گھر میں. اور جب کسی سفر پہ جانا ہوتا تو جس جگہ رکنا ہوتا تھوڑی دیر کے لیے، پڑاؤ ڈالتے ہیں، لمبا سفر ہے مثال کے طور پہ، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ہفتہ لگ جائے گا، 10 دن لگ جائیں گے، تو رستے میں جس جگہ رکتے خیمے نصب کرنے کے ساتھ سب سے پہلے ایک صاحب جاتے اور وہ 4 پتھر تلاش کر کے لاتے، 3 پتھروں کا چولہا بناتے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا پرانے وقتوں میں، ابھی تو بہت زیادہ وقت بدل گیا، پہلے ہوتا تھا کہ گھروں میں کچے چولہے ہوتے تھے، اس کی 3 اطراف میں اینٹیں رکھ دیتے تھے، اینٹوں سے بھی بن جاتے تھے، کچی مٹی کے بھی بنے ہوئے ملتے تھے. 3 طرف سے اس کی دیوار ہوتی تھی اور ایک سائڈ سے آگ جلانے کی جگہ ہوتی تھی. تو 4 پتھر لے کے آتے ہیں، ان میں سے 3 کا وہ چولہا بنا لیتے، اور سب سے خوبصورت پتھر جو ہوتا ان 4 میں سے اس کو ایک اونچی جگہ پہ رکھ لیتے، اور یہ ان کا خدا ہوا کرتا تھا. اور اس کی وہ عبادت کرتے تھے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جب سفر دوبارہ شروع کرتے، اس جگہ سے کوچ کرتے، دوسری جگہ کے لیے روانہ ہوتے، تو 4 پتھروں کو وہاں پھینک کے چلے جایا کرتے تھے. ان کا جو وہ بنایا ہوا خدا تھا اس کو بھی وہ وہیں اسی جگہ پہ پھینک کے چلے جایا کرتے. یہ ان کی حالت تھی. یعنی ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے، یعنی جس کو خود آپ نے تراشا، خود اٹھایا،
خود صاف کیا، خود رکھا، خود ہی عبادت کی، جاتے ہوئے خود ہی پھینک کے چلے گئے انہی 3 پتھروں کے ساتھ جن کا چولہا بنایا تھا آپ لوگ. تو خدا کے حوالے سے ان کا تصور تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے. یہ مشرکین میں تھا. اچھا، آخرت کے حوالے سے ان کا تصور کیا تھا؟ قرآن کریم ہمیں جگہ جگہ بتاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ دنیا تو صرف یہی ہے، زندگی صرف یہی ہے دنیا والی، ادھر زندہ ہوئے مر جائیں گے بس، ختم، معاملہ ختم ہو گیا. اچھا یاد رکھیے یہ میجورٹی کا مذہب تھا. آخرت کے حوالے سے اکثریت اسی پر تھی کہ ان کے ہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں تھا. اس لیے اگر ان کو کہا جاتا کہ ٹھیک ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پہ گناہ اور ثواب کا تصور نہیں تھا ان کے یہاں، کیونکہ گناہ اور ثواب تو اس وقت ہے جب ایک ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس نے بتانا ہے کہ وہ آپ کا عمل گناہ تھا اور یہ ثواب تھا. ان کے ہاں تو کھڑے ہی نہیں ہونا، وہ زندگی نہیں ہے، اس لیے گناہ اور ثواب ان کے ہاں نہیں تھا. ان کے ہاں اخلاق حمیدہ تھے، آباء و اجداد تھے، ان کی آپ یہ کہہ لیں روایات تھیں، یہ چیزیں ان کے تھی. نیکی اور بدی ان کے یہاں نہیں تھی. امیدیں آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو آخرت کا اکثریت کے ہاں تصور نہیں تھا. لیکن ایک ڈاکٹر جواد علی صاحب نے المفصل فی تاریخ العرب کے نام سے کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ عربوں کے ہاں، خاص کر مشرکین کے ہاں، ایک جماعت ایسی تھی، لوگ ایسے موجود تھے جو آخرت پر یقین رکھتے تھے. اس کی اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایسے لوگ موجود تھے. اور وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ مشرکین کا ملنا جلنا تھا عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ. عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں آخرت کا تصور ہے. تو کہتے ہیں نا، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے، یہودی کہتے ہیں صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، میل ملاپ تھی، تو وہ چیز اثر انداز ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں نے بھی آخرت، کچھ لوگوں نے آخرت کے بارے میں تصور قائم کر لیا. تو موجود تھا کچھ لوگوں کے یہاں. اور اس کی انہوں نے ایک شہادت یہ بھی پیش کی کہ ان کا ایک تصور تھا اگر مرنے کے بعد، تدفین کے بعد، اگر قبر پہ اونٹنی کو ذبح کر دیا جائے، جانور ذبح کر دیا جائے، اونٹنی ذبح کی جائے، تو یہ جو میت ہے کل میدان محشر میں اپنے اس جانور اور اونٹنی پہ سوار ہو کے حاضر ہوگی. اور اگر جانور ذبح نہیں کریں گے، اونٹنی ذبح نہیں کریں گے، تو پھر پیدل ہی آئیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں آخرت کا تصور موجود تھا. ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں وہ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹی ہے. یہ ان کی اس وقت کی، اب یہ کہہ لیں کہ آخری جو قریش تھے ان کی اپنی مذہبی حالت تھی، ان کے تصورات تھے. اچھا، ان کی معاشی حالت کیا تھی؟ معاشی حالت کے حوالے سے، قریش کے حوالے سے تو خاص کر قرآن کریم میں سورہ قریش موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے تجارت کو آسان بنا دی. ایلافی رحلۃ الشتاء والصیف، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے اس پہ پورا ایک کتابچہ لکھا ہے، ان کا پیپر ہے، آرٹیکل ہے، میں بھیجوں گا آپ کو. اس میں عربوں کی تھوڑی تاریخ بھی ہے اور ان کی جو معاشی اور تجارتی زندگی ہے اس کا بھی تذکرہ ہے. تو خیر، گزر بسر کے لیے تجارت کرتے تھے، ایک طبقہ تھا خاص کر قریش میں، پھر بنو امیہ، اور اس طریقے سے بنو ہاشم، اور یہ جو لوگ تھے بنو عدی بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تاجر تھے. تو قریش میں آپ کہہ لیں عمومی طور پہ تجارت جو تھی وہ گزر بسر تجارت سے ہوتا تھا، اور انٹرنیشنل قسم کی تجارت ہوا کرتے تھے، تاجر ہوا کرتے تھے. شام بھی جاتے تھے، یمن بھی جاتے تھے، اور مختلف میلوں پہ جو جزیرہ عرب میں لگتے تھے ان میں جا کے سامان مختلف قسم کا بیچا کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ میں گزر بسر کے لیے لوٹ مار بھی ہوتی تھی، کیونکہ طبقات تھے نا، امیر اور غریب. جہاں بھوکوں اور پیٹ بھروں کے درمیان کشمکش ہوگی، جہاں جو معیشت ہے وہ مستحکم نہیں ہوگی، جہاں فقر اور افلاس عام ہوگا، وہاں لوٹ مار ہوگی. اور آپ پڑھتے ہیں عرب جاہلی شاعری کو اگر پڑھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ظلم و ستم جو تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی نا، کہ لوٹ مار کرتے تھے. وہ قتل و غارت کیوں تھی؟ لوٹ مار کرتے تھے. ایک قبیلہ جو ہے اس نے دوسرے پہ حملہ کیا، سب لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو ہاتھ لگے جانور جو ان کا معلوم تھا وہ چھین کے لے گئے، اٹھا کے لے گئے. لوٹ مار ہوتی تھی. میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید ڈاکٹر جواد علی صاحب نے ذکر کیا یا کسی اور جگہ میں نے پڑھا کہ
شاعر کہہ رہا ہے کہ علی بکرین، کیونکہ شاعری بھی بہت زیادہ تھی، بنو بکر کا میں نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ بھی کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں علی بکرین اخینا ان لم نجد الا اخانا، کہ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی قبیلے بنو بکر پر حملہ کر دیتے ہیں، علی بکرین اخینا، اپنے بھائی بنو بکر پہ حملہ کر دیتے ہیں، کب؟ ان لم نجد الا اخانا، جب بھائیوں کے علاوہ کوئی اور ملتا نہیں ہے حملہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں ان کی آپ حالت دیکھیں، یعنی لوٹ کھسوٹ کرنی ہے، کوئی اور دوسری جگہ ملی نہیں ہے، بنو بکر والے ہمارے اپنے حلیف ہیں، اپنے بھائی ہیں، انہی پہ حملہ کر کے سب کچھ چھین لاتے ہیں، اس لیے کہ ابھی بنو بکر ہی سامنے تھے۔ ومن لم يذذ عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم، کہ جو آدمی اپنے کنویں سے، اپنے تالاب اور حوض سے لوگوں کو تلوار کے ذریعے سے دور نہیں کرے گا تو وہ اس حوض کو گرا دیں گے۔ عربوں کے اس وقت چراگاہوں کی بڑی اہمیت تھی، چشموں کی اور پانی کی جگہوں کی بڑی اہمیت تھی۔ مکہ مکرمہ آباد اس وجہ سے ہوا، بنو جرم نے آباد اس وقت کیونکہ وہاں زمزم تھا، زمزم کا کنواں تھا، پانی کی بڑی اہمیت تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب جس کو پانی مل گیا اس کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے، اپنی تلوار سے حفاظت کرے، لوگوں کو پاس نہ آنے دے، اگر حفاظت نہیں کرے گا تو وہ کنواں گر جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ اور پھر آگے شعر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اس وقت کے حالات کو سمجھنے کے لیے، ان کے جو معاشرتی زندگی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ وَمَن لَا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمُ، جو لوگوں پہ خود ظلم نہیں نہ کرتا اس پہ لوگ ظلم کرتے ہیں، جو ظالم نہیں ہوتا نا پھر اس کو ظلم سہنا پڑتا ہے۔ اس لیے دنیا میں جینے کا، یہ فرائیڈ کا میرے خیال میں نظریہ تھا، بہت بعد میں انہوں نے انہی سے میرے خیال میں کسب فیض کیا، کہ جینے کا حق صرف اسی کو ہے جو طاقتور ہے، جو ظلم کرنا جانتا ہے۔ تو بھی یہی کہہ رہا ہے شاید کہ جو ظلم نہیں کرتا پھر اس کو ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، لہذا جینے کے لیے ضروری ہے کہ ظلم کرتے رہو۔ اب یہ دیکھیں یہ ان کا تصور تھا۔ اور عصبیت بہت زیادہ تھی، عصبیت، وہ اپنے قبیلے کے آدمی کی حمایت کرنی ہے چاہے وہ ناحق پر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ حدیث مبارکہ میں ہے نا، انصر آقا کا ظالمن و مظلومہ، یہ اس وقت عرب سماج کا ہی مقولہ تھا۔ یہ وہ کہتے تھے اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہ تعلیم دی، جب صحابہ نے سنا تو بڑے حیران ہوئے کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن ظالم کی مدد اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو جاہلیت میں ہم کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اپنے ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے اسے روک دو، اس کا ہاتھ روک دو، لیکن وہاں نہیں ہوتا تھا، وہاں ظالم کی مدد یہی ہوتی کہ اس کے ظلم میں شریک ہو جاؤ۔ تو یہ تھا لوٹ کھسوٹ، میں عرض کر رہا ہوں یہ حالات ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ فقر و افلاس تھا۔ یہ لوٹ کھسوٹ میں نے عرض کی کہ اسی وجہ سے تھی کہ فقر تھا، بھوکھوں اور پیٹ بھروں کے درمیان کشمکش اپنے عروج پہ تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ فقر و افلاس ایسا نہیں تھا کہ کوئی اکا دکا فقیر آپ کو مل جاتے ہوں کسی بازار میں، کسی مجمع کے قریب میں۔ فقر و افلاس کی نوعیت یہ تھی کہ وہاں یونینز بنی ہوئی تھی، گروہ بنے ہوئے تھے، جتھے بنے ہوئے تھے مانگنے والوں کے۔ اگر اس وقت کی شاعری کو پڑھیں تو وہاں آپ کو ایک طبقہ ملے گا شعراء کے اندر، جن میں تعبت اشرہ کا نام آتا ہے اور سلیق کا نام آتا ہے اور کئی ایک بڑے معروف نام آتے ہیں اس میں۔ وہ یونینز تھیں شعراء کے اندر، فقراء کی، سعالیق الشعراء کے نام سے آپ کو ملے گی تاریخ پوری۔ سعالیق الشعراء، شعراء میں جو بڑے منگتے معروف ہیں، اور بڑی منظم اس نے شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ اچھا، اخلاقی برائیاں ان میں بہت زیادہ تھی۔ جوئے میں اپنے پورے خاندان تک کو ہار جایا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے، اپنے بال بچوں سب کو جوئے میں لگا دیا کرتے تھے۔ قتل و غارت تھی اور بڑی فاحشات تھیں، اور اللہ معاف فرمائے ان برائیوں کے اندر وہ ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ نیکی اور بدی کا تصور ہی نہیں تھا، آخرت ہی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ان کے ہاں برائی تو جس کو ہم برائی کہہ رہے ہیں ان کے ہاں تو برائی ہے ہی نہیں، تو اخلاقی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے بہت اچھے، بعض ان میں بڑے اچھے اوصاف بھی تھے۔ مثال کے طور پہ وہ فصیح اللسان تھے، گفتگو بڑی سلیقے سے کر لیتے تھے، شعر و شاعری تو ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، سچے تھے بات کے، وعدے کے پکے تھے، بات کے سچے تھے، وعدے کے پکے تھے۔
لیکن اس سب کے باوجود وہ داخلی خلفچار کا اور آپ یہ کہہ لیں کہ فقر و افلاس کا، اخلاقی برائیوں کا وہ شکار تھے، کیونکہ انہوں نے ان اپنے جو اوصاف تھے ان کو پازیٹیو استعمال نہیں کیا، نیگیٹو استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ فصاحت و بلاغت ہے، تو اس کو انہوں نے کس میں استعمال کیا؟ اپنے دشمنوں کی حجب کرنے میں، اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنے میں، اور اللہ معاف فرمائے مختلف قسم کے ایسی واہیات قسم کی شاعری میں انہوں نے اپنے اس کو استعمال کیا، اوصاف بیان کرنے میں طرح طرح کی صنف نازک کی۔ تو اب دیکھ لیں یہ والا، یعنی ان میں اوصاف تھے لیکن ان کی استعمال جو تھا وہ نیگیٹو تھا، اس وجہ سے وہ ان اوصاف کو ان سے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ تو خیر ہم بات کر رہے ہیں جہلی ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی تھی۔ یہ میں نے آپ کو نقشہ پہلے تھوڑا سا دکھا دیا کہ یہ عربوں کی اس وقت کی حالت تھی، یعنی پوری دنیا کی ہم نے بات شروع کی جزیرہ نما عرب کے احوال سے، کہ جزیرہ نما عرب جو ہے اس کی حدود اربع آگے سامنے آ جائے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پوری دنیا میں پائے جانے والے جو مذاہب ہیں ان کا تذکرہ تھوڑا سا ہو جائے، اور ساتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جو 3 مراحل ہیں، بعثت مبارکہ سے قبل، پھر مکی دور اور مدنی دور، ان ادوار کو ان ادوار میں تقسیم کر کے سیرت مبارکہ کو ہم تفصیل سے سمجھ لیں۔ ہم نے بعثت مبارکہ سے شروع کیا، بعثت مبارکہ سے قبل ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں اس وقت دنیا کی مذہبی حالت کیا تھی، پھر جزیرہ نما عرب اس کے اندر پائے جانے والی جو اقوام تھی ان کی مذہبی حالت کیا تھی، خاص کر مشرکین ان کے مابعد طبیعیاتی نظریات کیا تھے، اور پھر ان کی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی صورتحال کیا تھی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن سے شروع کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ۔ اگلے سیشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل تھوڑا سا ہم گفتگو کریں گے مکہ مکرمہ کی، کہ یہ شہر کیسے آباد ہوا، یہاں لوگ کیسے جمع ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے اس شہر کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ، اور کیسے آہستہ آہستہ یہ شہر پھلتا پھولتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، بنو جرہم، پھر بنو خزاعہ، اور اس طریقے سے آخر میں قصی، ان کے پاس سرداری آ گئی مکہ مکرمہ کی، اور پھر وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے پاس ہی رہی یہ والی سرداری۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ آئندہ سیشن میں بات کریں گے۔ یہ بات مکمل ہوگی تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے جو مختلف واقعات پیش آئے، ولادت مبارکہ، سلسلہ نسب، آپ کا بچپن، جوانی، اور پھر بعثت، انشاءاللہ آئندہ سیشن میں اس پہ ہماری بات ہوگی۔ کسی کا کوئی سوال ہے سوال کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سیشن ختم کریں گے۔ سوال کرنے کے لیے آپ ہاتھ کھڑے کر سکتے ہیں، جن کے ہاتھ کھڑے ہوں گے ان سے سوالات لیے جائیں گے، اس کے بعد سیشن پھر انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ جی سر ارسلان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر حیدرآباد سے ارسلان اللہ خان عرض کر رہا ہوں۔ جی ارسلان بھائی فرمائیں۔ سر ماشاء اللہ سے بڑا اچھا آپ نے سمجھایا۔ سر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ صابی جو مذہب تھا، اس کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست تھے، تو یہ کون تھے، ان کی تعداد وغیرہ تھی کیا تھی، ان کے رہنما کون تھے؟ کچھ اس حوالے سے کچھ قرآن شریف میں بھی ذکر ملتا ہے تھوڑا بہت ان کا، تو سر ان کے بارے میں زیادہ وضاحت عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں ذرا بتائیے گا تھوڑا۔ جی بہت شکریہ۔ صابی جو تھے، میں نے عرض کیا مظاہر فطرت، یعنی جو فطرتی چیزیں جن میں کچھ طاقت اور قوت کا عنصر نظر آتا ہے، مثال کے طور پہ سورج ہے، چاند ہے، تارے ہیں، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پرستش اور عبادت کرنے والا اس کو صابی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے، ورنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک اس کی دوسری وضاحت بھی کی ہے کہ صابی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اور زبور کو ماننے والے ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی ہو، بہرحال یہ موجود تھی۔ ابھی بھی کوئی یہ ریسرچ پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ عراق والی جانب، عراق کی جانب، عراق تھا یا کوئی اور ملک تھا، آج بھی صابی موجود ہیں، آج بھی صابی موجود ہیں، لیکن انہوں نے، یعنی وہ جو صابی تھے، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں صابی ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے عقائد سامنے رکھے تو وہ مظاہر فطرت کی عبادت کرنے والے صابی نہیں تھے، بلکہ جس طرح سے امام صاحب نے فرمایا کہ وہ اہل کتاب صابی،
تو وہ والے صحابی تھے. تو اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی. مجھے ابھی ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے کیونکہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا. تو آج بھی ان کا تذکرہ کہیں نہ کہیں سننے کو آ جاتا ہے. بہت شکریہ آفاق نقش بندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا جی سوال یہ وعلیکم ہے کہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مابعد طبیعت سے کیا مراد ہے، یہ وضاحت کریں. جی بہت شکریہ. طبیعات یعنی جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہاتھ چھو سکتے ہیں، کان سن سکتے ہیں، صحیح، یہ گویا کہ ہمارے سامنے یہ فزیکل چیزیں ہیں نا. میٹا فزیکل کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، کان سے سنا نہیں جا سکتا، ہاتھ سے چھوا نہیں، یعنی جو دوسری زندگی کے احوال ہیں اس کے بارے میں ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی، اس کو مابعد طبیعات کہا جاتا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی یعنی آخرت ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، برزخ ہے، اور اسی طریقے سے پل صراط ہے. یہ ساری چیزیں میٹا فزیکل مرنے کے بعد سے تعلق رکھتی ہیں. بہت شکریہ سر جنید میر صاحب. سر سوال یہ تھا کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے، مشرکین کو چھوڑ کے یہودیت ہوگی، عیسائیت ہوگی. آپ کی آواز بہت مدھم ہے، میں سن نہیں پایا جنید بھائی. السلام علیکم سر، آپ آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آ رہی ہے. اچھا سر، سوال یہ تھا کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے، مشرکین کو چھوڑ کے یہودیت اور عیسائیت وغیرہ، ان میں سے کون سا مذہب تھا جو کہ حق پر تھا؟ پوچھنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کا بھی تو ظاہر سی بات ہے حساب کتاب سارا کچھ ہونا ہے. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ کس طرح، ان کو کس کرائٹیریا کے اوپر ایویلویٹ کیا جائے گا، جبکہ مذہب اسلام تو بعد میں آیا. تھوڑی سی کنفیوژن تھی، کائنڈلی دور کر دیجیے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ بہت اہم سوال ہے. اسلام سے پہلے اگر مذہب کو، یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والا مذہب ہے، وہ اپنی اصل صورتحال میں، اپنی اصل شکل میں ہوتا تو وہ عیسائیت قابل قبول مذہب تھا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جو اصل عیسائی تعلیمات پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے لوگ تھے. جیسے ورقہ ابن نوفل کا نام آتا ہے. ان کا نام یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے زمان جاہلیت میں تنصرہ، نصرانیت اختیار کر لی تھی، اور کبھی کبھی ان کو حنفاء میں بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہم نے حنفاء 8ویں نمبر پہ ذکر کیا، یہ وہی عیسائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جو صحیح تعلیمات پہ عمل پیرا لوگ تھے وہ حنفاء تھے. اور اس وقت حنیفیت ہی قابل قبول مذہب تھا. اس کو آپ عیسائیت بھی کہہ سکتے ہیں، اپنی اصل شکل والی عیسائیت، جس میں تثلیث نہ ہو، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت نہ ہو، جس میں حضرت مریم اور اللہ رب العزت کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں وہ نہ. ظاہر بات ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے نا. وہ قرآن نے ہمیں بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ انت قلت للناس، کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی الہ، کہ مجھے الہ بنا لو، ہے نا قرآن کریم میں، اللہ کو چھوڑ کے مجھے الہ بنا لو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ سب سے پہلے جاننے والے ہوتے. میں جب تک لوگوں میں تھا اس وقت تک میں رقیب تھا، میں نگران تھا، لیکن آپ نے مجھے اپنے آسمانوں میں بلا لیا. اس وقت لوگوں نے کیا تبدیلی کر لی وہ تو میرے سامنے نہیں ہوئی. تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پہ عمل پیرا لوگ تھے، ظاہر بات ہے کہ وہی برحق مذہب تھا. یہودیت یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے منسوخ ہو گئی تھی. جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے منسوخ ہو گئی ہے. آج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے وہی صرف اور صرف مسلمان ہیں، بقیہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، اصل تعلیمات پہ عمل پیرا لوگ وہ مسلمان تھے. جی بہت شکریہ سر. ثاقب شہزاد صاحب. جی السلام علیکم سر. پہلے تو بہت شکریہ اتنے انفارمیٹیو لیکچر کا. میں نے سر یہ چائنا سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا کہ کیا چائنیز لوگوں کے مذہب کو آپ نے بدھ مت میں شامل کیا، یا وہ کنفیوشس وغیرہ وہ گروپ اتنا بڑا نہیں تھا اس ٹائم کے پر رسول اللہ کی بعثت کے وقت؟ وہ والے لوگ مطلب ایک بہت بڑی آبادی ہے چائنا کی، تو وہ ان کے ساتھ کیا کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی عرب کے لوگوں کی؟ تو وہ کیوں نہیں ہم انکلوڈ کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ سر ثاقب شہزاد صاحب. کنفیوشزم بہت پرانا مذہب ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی انٹریکشن، یعنی چونکہ چائنا کا اگر آپ دیکھیں نقشے میں تو وہ ایک حوالے سے جزیرہ نما عرب سے بہت دور تھا. زمینی راستہ آج بھی اگر دیکھیں، چین سے اگر آپ سعودی عرب جانا چاہیں
تو سنگلاخ پہاڑ ہیں، تجار تھے، آنا جانا بھی تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بہت سی ایسی باتیں معلومات نقل کی ہیں کہ ہند کی طرف سے، ہندوستان سے اور ان ایریا سے، ایشیا کے بہت سے تاجر جایا کرتے تھے عمان، کیونکہ عمان بالکل قریب ہے پاکستان کے ساتھ بھی، اس کی سرحد کو تھوڑا سا میئر کریں تو انہوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے وہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ تجارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے شام اور یمن کی طرف، عمان کی طرف، تو آپ کی ہند کے تاجروں سے ملاقات ہوئی ہو، اس حد تک تو انٹریکشن تھی، لیکن بہت زیادہ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس وقت چائنیز اور چینی تاریخ اور ان کے مذہبی حالات کا بہت اچھے سے اندازہ نہیں ہوتا۔ بدھ مت ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی لنک تھا چین کے ساتھ، لیکن کنفیوشزم جو ہے وہ بہت پرانی تھی، اور ہم نے جو احاطہ کیا وہ معلوم، جو ہماری تاریخ میں ہمیں اس وقت معلوم ہوتے ہیں، سیرت میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ورنہ ظاہر بات ہے کہ مذاہب تو اس سے بھی بہت زیادہ تھے، جن کا یہ 7-8 تو نہیں، انبیاء تو بے شمار مبعوث ہوئے اور کسی نہ کسی صورت میں ان کے ماننے والے چلتے چلے آئے ہیں، تو سارے کے سارے کا احاطہ نہیں کیا، لیکن جو معلوم ہو سکے ہمیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا۔ کنفیوشزم کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ملتا۔ بہت شکریہ سر ثاقب شہزاد صاحب، اب سبھی حضرات کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں، ہمیشہ سکون میں رکھیں، دوسرے کو دعا میں شریک رکھیے، پڑھیے سیرت مبارکہ کو، آپ کو جو بھیجا گیا مواد ہے، اس طریقے سے کتابیں آپ کو بھیجی گئی ہیں، الرحیق المختوم ہے، النبی الخاتم ہے، رحمت للعالمین ہے، دیگر کتابیں ہیں، سیرت النبی ہے، یا دیگر دوسری کتابیں، تو ان کتابوں کو مطالعہ میں لے کے آئیے، وقت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی لسانی پیدا فرمائے، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیں، انشاءاللہ کل دوبارہ ہماری اسی وقت ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔